Assalamu alaikum. This is lecture 32 of Gender Issues in Psychology. In the last lecture, we were talking about gender, health, and aging. We discussed various aspects of health and aspects which are specific to gender. یوں تو ایجنگ کے ساتھ بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں. ہیلتھ کے مسائل تمام لوگوں کے فرق طرح کے ہوتے ہیں، اور مردوں اور عورتوں کے مسائل کچھ کامن بھی ہیں، سملر ہیں، اور کچھ مختلف ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے ان میں سے کچھ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کی تھی. وی ٹاکڈ اباؤٹ وائی ویمن لیو لانگر، longevity and health status, uptake of medical facility. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دنیا بھر میں اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو اکثر سوسائٹیز میں، اکثر ممالک میں عورتوں کی لائف ایکسپیکٹنسی مردوں سے زیادہ ہے. دے لیو فار اے لانگر لائف اسپین ایز کمپیئر ٹو مین. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ڈزنٹ امپلائی دیٹ ویمن فیس لیس ہیلتھ پرابلمس اور they do not face any problems pertaining to health. Women also face and they experience and undergo very serious health problems, just the way men do. But by nature, the genetic package, the chromosomal set that they have got, and the hormones that they have, they are the causes of longevity. مردوں کی عمر امریکہ میں اگر دیکھی جائے تو ایوریج ایج ان کی 75 ہے، جبکہ عورتوں کی ایوریج ایج 79 ہے. اسی طرح سے اور بہت سے ملکوں میں بھی جو عورتوں کی عمر کو دیکھا گیا ہے اس میں مردوں میں اور عورتوں کی ایج میں خاصا فرق ہے، اور پچھلے کچھ ڈیکیڈز کے، پچھلی کچھ دہائیوں کے مقابلے میں یہ اب فرق جو ہے کافی امپروو کر گیا ہے. یعنی عورتوں کی لائف ایکسپیکٹنسی جو تھی وہ کچھ عرصہ پہلے کچھ ممالک میں مردوں سے اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن بہتر ہیلتھ فیسلٹیز کی وجہ سے عورتیں جو ہیں، اور خاص طور پہ جو چائلڈ برتھ کے دوران جن کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے فیمیلز کی ایج کم ترقی یافتہ ممالک میں بھی پہلے سے بہتر ہو گئی ہے. پچھلے لیکچر کے آخر میں ہم نے ایجنگ کے بارے میں جب اپنی ڈسکشن شروع کی تھی تو اس کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ہم 3 کیسز ڈسکس کریں گے ایجنگ کے. ان میں سے 2 کیسز کو ہم نے مختصراً پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا، اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ایک بڑی عمر کے مرد اور ایک بڑی عمر کی خاتون جو اپنے بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں، ان کی زندگی کس طرح سے تبدیل ہو گئی اور کس طرح سے وہ مختلف مسائل کا شکار ہوئے. تیسرا کیس ہم نے تب نہیں دیکھا تھا. آج کے ڈسکشن کے شروع میں ہم سب سے پہلے ان 2 کیسز کو دوبارہ سے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی زندگی اس وقت کیا ہے جبکہ وہ لیٹ 60s میں یا 70s میں ہے، اور کس طرح سے وہ چینج ہوئی اور ان کے پرابلمس کیا ہیں. اینڈ دین وی ول لک انٹو دا تھرڈ کیس آلسو اینڈ وی ول کمپیئر دا 3 کیسز ود ایچ ادر. ان 3 کیسز میں سے ایک کیس جو ہے وہ ایک بڑی عمر کے مرد کا ہے، ایک بڑی عمر کی خاتون کا، اور ایک بڑی عمر کے میرڈ کپل کا. پہلا کیس کیا تھا؟ Mr. Khalid is a 70-year-old pensioner living a retired life. He lived a very active life, was a regular tennis player and jogger. His wife died 2 years ago. He is living with his son and his family. In fact, they are living in his house. The daughter-in-law runs the household. He lives in his bedroom and usually has his meals in his room. He rarely interacts with the family since everybody is too busy in his or her life. His only social activity is a morning walk when he meets his age mates. He is depressed and feels lonely. اس کیس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے میجر پرابلمس کیا ہیں. ایک تو پرابلم ہے لونلینس کا، اس کے بعد ہی ہیز ٹو لک آفٹر آل ہز لائف، اسمال میٹرز، chores pertaining to his own life, small things like going to the laundry, having his clothes pressed, buying his medicine. اور اس کی زندگی میں ایکٹیویٹی جو ہے بہت محدود ہو گئی ہے، اور صرف ایک سوشل ایکٹیویٹی جو رہ گئی ہے وہ ہے مارننگ واک، جہاں پہ ان کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. ان کو وقتاً فوقتاً ڈپریشن ہوتا ہے اور ایک طرح کی فرسٹریشن کا بھی احساس ہوتا ہے. لیکن زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے موٹے کام، اپنے کھانا، اپنی دوائی کا دھیان رکھنا، کس وقت دوائی کھانی ہے،
اکثر اوقات دوائی مس ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی چیزیں ان کے لیے بہت سے پرابلم پیدا کرتی ہیں. اور جہاں تک گھر میں رہنے کا تعلق ہے، وہ گھر ان کا اپنا ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں ایک مہمان کی طرح یا کسی اجنبی کی طرح سے رہ رہے ہیں. The second case was that of a female. Mrs. Ahmed is a 65-year-old female who spent all her life looking after the household. She has 4 sons, 3 of them are settled abroad, and one is in Pakistan with whom she is living. Her husband passed away some 5 years ago. She is a patient of arthritis. She is dependent now on the son. She got a minor share from the husband's property, whereas the sons received the rest. Her life is restricted to a room in the house and gets a chance to socialize only when her son has time to take her out. She does not do any of the household chores since the daughter-in-law feels that she is clumsy. She used to have total control over the household, but not anymore after the husband's death. However, she manages her life quite well as far as her personal affairs are concerned. She can cook for herself, washes and irons her clothes, and keeps her room tidy. جیسا کہ آپ نے اس کیس میں دیکھا، ان خاتون کے ساتھ کچھ اسی طرح کے مسائل ہیں جیسے کہ پہلے کیس میں تھے. بٹ in her case she is quite independent and self-reliant because she can look after her own affairs. She can cook for herself, she can wash her clothes, press them, and she knows how to run the household, which means she can manage her life even now. لیکن ان کی صورت میں فائنینشیل پرابلمس ان کو کافی درپیش ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تمام عمر ایک ہاؤس وائف تھی، انہوں نے خود کبھی کام نہیں کیا. سو شی ڈزنٹ ہیو اینی آف ہر ارننگز اور پینشن. جو پراپرٹی تھی ان کی، جیسے کہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے، پراپرٹی میں سے ان کو، جو کہ ان کے شوہر کی پراپرٹی تھی، ان کو بہت تھوڑا شیئر ملا، جبکہ میجر شیئر ان کی اولاد کو مل گیا. اینڈ شی از ناؤ ڈیپینڈنٹ اپون دا سنس. اگر پہلے کیس سے کمپیئر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک چیز تو کامن ہے، وہ ہے لونلینس، کسی حد تک فائنینشیل پرابلمس بھی. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے لوگوں کا رویہ ایک بڑی عمر کے شخص کی جانب ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر اوقات لوگ ورتھ لیس محسوس کرتے ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی اب کسی کو ضرورت نہیں. اور جب وہ لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے تھے اس وقت لوگ ان کے ساتھ اٹیچ تھے، ان سے ان کے پاس رہنے کی خواہش رکھتے تھے. اور اب جب کہ وہ فائنینشلی لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو بہت سے لوگ ان کو ایک بیکار چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. Now, we are not saying that everybody does like that and all children behave like that with their parents, but this is what happens in many families around us. اکثر اوقات، اور دونوں کیسز میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ ان لوگوں کو اپنے گھر کے ایک کمرے تک ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. یعنی the people who actually own the household, own the house, who used to run the household and who had total control over the affairs of the household are now restricted to just one room. So their own house is not their home anymore. But not all people face such problems. Many old people have a very smooth aging and very smooth old age. کچھ لوگوں کے لیے بڑی عمر میں مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے مسائل اس طرح کے نہیں ہوتے. صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں، اکثر لوگوں میں سملر پرابلمس ہوں گے، لیکن جہاں تک فائنینشیل پرابلمس کا یا لونلینس کا تعلق ہے شاید وہ پرابلمس مختلف ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تیسرے کیس میں کیا سچویشن ہے. Mr. and Mrs. Ali is an old couple. Mrs. Ali is 65 and Mr. Ali is 72. They have 3 children who are all settled abroad. But the husband and wife are retired pensioners and are teaching in a nearby school. They do not suffer from any serious health condition, but occasionally elevated blood pressure for which they take medicine regularly. In the evening, they go out to the marketplace for shopping, for a drive, or for visiting friends. They take care of each other's health and well-being, and none of them goes out on a holiday alone. So as you have seen on your screen, we have
given the details of the case. This is the case of a couple who are living together and they are different in their problems from the first two cases. جہاں تک صحت کے مسائل ہونے کا تعلق ہے، ان کے ہاں بھی صحت کے مسائل ہیں. ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہو جاتا ہے جس کے لیے ظاہر ہے وہ دوائی بھی لیتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک کپل ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، تو ایک دوسرے کا دھیان رکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ پینشنرز ہیں دونوں، ان کے پاس اپنی پینشن ہے which means they are not financially dependent on anybody. ان کے بچے ہیں، بچے ملک سے باہر ہیں، اس کے باوجود ان کے لیے فائنینشیل پرابلمز یا سروائیول کے پرابلمس ایز سچ نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، both of them are working. Even after retiring from their original job, they are working in a nearby place. وہ پڑھا بھی رہے ہیں جس سے ان کو ایک اپنی سیٹسفیکشن بھی مل رہی ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں. اس کی انٹریکشن بھی ان کے ساتھ بچوں کی اور دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے، بچوں کے پیرنٹس کی. اور وہ کیونکہ صحت کے حوالے سے خاصی اچھی شیپ میں ہیں تو وہ گاڑی بھی ڈرائیو کرتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے بھی جاتے ہیں. اینڈ none of them leaves the other partner alone for an extended period of time. اگر چھٹی پہ کوئی جائے، ہالیڈے پہ جائیں، اپنے بچوں کو ملنے کے لیے ملک سے باہر جائیں، تو عام طور پر وہ جو ہے ایک تو یہ کہ وہ جاتے کم ہیں، دوسرے اگر وہ جائیں تو اکیلے نہیں جاتے، جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت کسی بھی سٹیج پر کپل میں سے کسی ایک اسپاؤس کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا. اگر اب ان چاروں لوگوں کو کمپیئر کریں which means the four people that we have discussed in the three cases, we see that some problems are common, similar, like the health problems. ان کو آرتھرائٹس ہے، کسی کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، اس طرح کے مسائل ان کو درپیش ہیں. جہاں تک لونلینس کا تعلق ہے وہ پہلے دو کپلز میں زیادہ پائی جاتی ہے اور تیسرے کپل میں نہیں ہے. فائنینشیل پرابلمس پہلے دو کیسز میں زیادہ ہیں، خاص طور پہ دوسرے کیس میں جس میں تنہا خاتون تھی، اور تیسرے کیس میں فائنینشیل پرابلمس نہیں پائے جاتے. پہلے دونوں کیسز ایسے ہیں جس میں وڈو ہوڈ کا کیس ہے، جس میں ایک اسپاؤس جو ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن پہلے کیس میں جو ایک مرد کا کیس ہے اس میں اس وجہ سے بیوی کے انتقال کی وجہ سے مسائل زیادہ ہیں، کیونکہ مرد عام طور پہ ٹرین نہیں ہوتے. دے ڈو ناٹ ہیو دا اسکلس، the life skills that a woman usually has. ان کو پکانا نہیں آتا، ان کو کپڑے دھونا یا کپڑے استری کرنا نہیں آتا، ان کو اپنا کمرہ ٹھیک کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، جس کی وجہ سے لیٹر لائف میں ڈپینڈنس کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ تھی کچھ چیزیں جو ہم نے ان کیسز میں کمپیئر کرنے کے بعد دیکھی کہ کچھ پرابلمس سملر ہیں اور کچھ پرابلمس مختلف اور یونیک. آج کے لیکچر میں ہم بنیادی طور پر انہی چیزوں کی بات کرنا چاہتے ہیں. The purpose of our discussion on gender and aging is twofold. A, to see the similarities pertaining to aging between the genders. And B, to see how genders differ in terms of age-related changes and their reactions to those. تو آج کے لیکچر میں ہم یہی دو چیزیں دیکھیں گے اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے ان دو ایسپیکٹس آف ایجنگ کے بارے میں. پہلی چیز یہ کہ وہ کیا سچویشنس ہیں، کیا چینجز ہیں جو کامن ہیں میلز اور فیمیلز میں، اور وہ کیا سچویشنس ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، کیا پرابلمس ہیں، ہیلتھ پرابلمس ہیں یا سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں جو کہ مختلف ہیں دونوں جینڈرز میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں مختلف ریسرچ کیا کہتی ہے. دا ایفیکٹس آف ایجنگ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایجنگ کے یا بڑھتی ہوئی عمر کے کیا اثرات ہیں کسی انسان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. کچھ اثرات ایسے ہیں جو کہ کامن ہیں کسی بھی شخص پر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ. جو تبدیلیاں آتی ہیں، جن ادوار سے وہ گزرتا ہے، جن سائیکولوجیکل اسٹیٹ سے گزرتا ہے، جن فزیولوجیکل پرابلمس کا وہ شکار ہوتا ہے یا بایولوجیکل پرابلمس کا شکار وہ ہوتا ہے، کچھ کامن ہے اور کچھ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ خواتین کے حوالے سے خاص طور پر یونیک ہے. ایجنگ ریفرز ٹو دا بایولوجیکل چینجز that take place with the passage of time.
These changes are inevitable and irreversible. The pace at which these changes may take place may vary from person to person. ایجنگ کے حوالے سے کچھ چینجز اور کچھ افیکٹس ایسے ہیں جو ویری کر سکتے ہیں فرام پرسن ٹو پرسن. یعنی ایک شخص میں تو وہ چینج موجود ہے، دوسرے میں نہیں ہے، یا ایک شخص میں وہ چینج یا وہ افیکٹ بہت نمایاں ہے، پراماننٹ ہے، لیکن دوسرے شخص میں قطعاً بھی پراماننٹ نہیں ہے. انفیکٹ آپ کو بہت سے ایسے لوگ دکھائی دیں گے جو کہ 60 برس کی عمر کے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان کو کہیں گے کہ یہ 45 برس کے ہیں، یا شاید زیادہ سے زیادہ 50 برس کے. اب اس کے اندر مختلف چیزوں کا عمل دخل ہے. ڈفرنٹ فیکٹرز کنٹریبیوٹ ٹو دس پروسیس آف ایجنگ. ایجنگ از انیویٹیبل. It has to take place. Because as we said in the last lecture, if we are alive, if we are living, then we will grow in age too. Aging can be stopped only when life stops. So aging خواہ وہ پرومیننٹلی دکھ رہی ہے یا ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، ایجنگ تو ایک پروسیس ہے جو چلتا رہے گا. ایجنگ کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وقت کے گزرنے کا نام ایجنگ ہے. لیکن کس طرح سے اس کے افیکٹس کو روکا جا سکتا ہے، اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، اس کی پیس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، وہ مختلف ویریبلس پر ڈپینڈ کرتا ہے. ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ریگولر ایکسرسائز اس سلسلے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے. پراپر نیوٹریشن جو ہے وہ اپنا بہت اچھا رول ادا کرتی ہے. بیماری کے بارے میں دھیان رکھنا، بیماری کو بر وقت کنٹرول کرنا، اس کے سمٹمس کو جلدی پہچان لینا، ان کے لیے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کرنا اور اس کا بر وقت علاج کروانا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کسی بھی شخص میں ایجنگ کے پروسیس کو سلو ڈاؤن کر سکتی ہیں. دیکھا گیا ہے کہ دنیا بھر میں ایوریج ایج جو کسی بھی انسان کی تھی آج سے یوں کہہ لیجئے کہ 100 برس پہلے، تو کہیں 35 اور 45 برس کے درمیان میں تھی، اور 40 برس کے شخص کو خاصا بزرگ سمجھا جاتا تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں میڈیکل سائنس نے ترقی کی اور ایسی ٹیکنالوجی اویلیبل ہو گئی جس کی وجہ سے بیماریوں کا بر وقت پتہ لگایا جا سکتا تھا، اسکریننگ کی جا سکتی تھی، اور اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ ایجاد ہو چکی تھیں اور لوگ ان کا استعمال کر رہے تھے، اس کی وجہ سے آج ایجنگ کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے یا معیار ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوا ہے. تو دنیا کے اکثر حصوں میں 50 برس کے شخص کو بڑی عمر کا شخص نہیں سمجھا جاتا، نہ ہی وہ دیکھنے میں بڑی عمر کا شخص لگتا ہے. اور اسی طرح سے 65 برس کے شخص کو بزرگ نہیں کہا جاتا، کیونکہ نہ وہ بزرگ محسوس کرتا ہے فزیکلی اور نہ ہی دیکھنے میں وہ بزرگ لگتا ہے. تو پرانے زمانے میں جہاں اگر کسی ضعیف شخص کو ڈپکٹ کیا جاتا تھا تو 60 برس کا دکھایا جاتا تھا کہ وہ سٹھیا گیا ہے. لیکن آج ایج کا یہ کانسیپٹ تبدیل ہو گیا ہے. کہیں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 90s تک زندگی گزاریں گے اور ایک ہیلدی زندگی گزاریں گے. پیپل ڈو جاگ اینڈ ڈو ریگولر ایکسرسائز ایون ایٹ ایج 75 اینڈ پیپل ہیو ایمس فار دیئر لائف ایون ٹل آفٹر 80s. With a prolonged life expectancy, scientists are also focusing upon improving the quality of life and preventing as well as managing the effects of aging. So medical scientists, biological scientists اور even health psychologists اب جس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ بڑی عمر سے ریلیٹڈ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اس پروسیس کو ڈیلے کیا جائے، ہیلتھ اسٹیٹس کو امپروو کیا جائے تاکہ ایجنگ سلو ڈاؤن ہو اور زندگی طویل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ پروموٹ کی جائے. نہ صرف ایک بیماری کو کنٹرول کیا جائے، ہیلدی لائف سٹائلس کو بھی انٹروڈیوس کرایا جائے تاکہ لوگ اپنی زندگی کو ہیلدی بنائیں. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جن ممالک نے اس چیز پر عمل کیا اور ان کی ریسرچ افیکٹو رہی، وہاں پر لائف ایکسپیکٹینسی بھی چینج ہوئی ہے. لیکن ایک اور تبدیلی جو آئی ہے وہاں پر وہ یہ ہے کہ وہاں پر بڑی عمر کے افراد کی تعداد اس وقت بہت زیادہ ہے. مثلاً جاپنی سوسائٹی میں ایسا ہے کہ وہاں پہ نوجوان جو ہیں بہت کم ہیں بنسبت بڑی عمر کے لوگوں کے. جب ہم کہتے ہیں بڑی عمر کے لوگ، وی مین پیپل ہو آر 60+، کیونکہ ہیلتھ فیسلٹی ایسی ہے کہ زندگی جو ہے وہ پرولونگ ہو رہی ہے. دوسری جانب نوجوانوں کی تعداد اس لیے کم ہے بیکاز دوز کنٹریز ہیو بین سکسیزفل ان کنٹرولنگ دا rate of population growth.
اسی طرح سے ایسٹرن یورپین ممالک میں بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن ہے، کیونکہ ہیلتھ سٹینڈرڈس بڑھ گئے ہیں، لوگوں کی صحت اچھی ہو گئی ہے، اس لیے وہ طویل زندگی پاتے ہیں. اور دوسری جانب کیونکہ ان لوگوں نے کسی زمانے میں پاپولیشن کنٹرول کی مہم چلائی یا یہ سوچا تھا کہ پاپولیشن کو کنٹین کرنا چاہیے، تو لوگوں نے اس پر عمل کیا. اور ماڈرن لائف سٹائل بھی ایسا ہے کہ پاپولیشن زیادہ بڑھ نہیں رہی، بڑی عمر کے لوگوں کی تعداد یا بزرگ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. ہمارے ہاں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، مگر باہر کیف یہاں پر بھی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا بزرگ جو ہیں ان کی لائف ایکسپیکٹینسی اس سے بہت زیادہ ہے، جو کہ آج سے 50 برس پہلے تھی. افیکٹس آف ایجنگ. اگر ہم ایجنگ کے افیکٹس کی بات کریں تو وہ کون سے افیکٹس ہیں، وہ کون سے چینجز ہیں، وہ کیا تبدیلیاں ہیں جس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص بڑی عمر کا شخص ہے، اولڈ پرسن ہے، یا مڈل ایج پرسن ہے، یا ایک نوجوان ہے. ہم کسی بھی شخص کو دیکھ کر اس کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ آخر کیا چیزیں ہیں جو ظاہری ہیں، مینیفیسٹ ہیں، اور وہ کون سی ہڈن چیزیں ہیں، انڈر لائن چیزیں ہیں جن سے کسی شخص کی عمر کا اندازہ دوسروں کو ہوتا ہے اور جس سے کسی شخص کو خود اپنے عمر میں بڑھنے کا اندازہ ہو جاتا ہے. The major characteristic of aging is a decreased efficiency of the functions of the bodily organs. The speed at which one could walk or jog 15 years or even 5 to 10 years ago is not the same at age 70. One cannot carry the weight that one could carry some time back. At age 85, the average human heart pumps 3.5 liters of blood per minute, whereas it used to pump 6.9 liters per minute. At age 20, the average amount of blood flowing through the kidneys was 0.6 liters per minute, while it goes down to only 0.3 liters per minute at age 85. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، ایک تو اپیرنس میں چینج آ جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا اور کوئی دوسرا شخص بھی ان کو دیکھ نہیں پاتا. مثلا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بلڈ فلو جو ہے اور ہارٹ جو پمپ کر رہا ہے اور باڈی کے مختلف پارٹس میں جو بلڈ کا فلو ہے اسی میں تبدیلی آ جاتی ہے 20 برس سے لے کر 85 برس کی عمر کے دوران، جس کا مطلب ہے کہ خود بخود ایک سلوئنگ ڈاؤن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ایفیشنسی جو ہے مختلف باڈیلی آرگنس کی وہ بھی پہلے جیسی نہیں رہتی ہے. اس کے علاوہ باقی کے سسٹمز پہ بھی اثر پڑتا ہے. مثلا جو خوراک انسان آج سے 10 برس پہلے یا 20 برس پہلے کھا سکتا تھا اور بڑی آسانی سے ہضم کر سکتا تھا، اس کو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے کیا کھایا ہے. آج اس کے لیے اس غذا کو، اس کھانے کو کھانا اور پھر اس کو ہضم کرنا خاصا مشکل ہوگا. اکثر لوگ وہ غذا نہیں کھا سکتے جو آج سے کچھ برس پہلے کھا سکتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ ایک اور ریسٹرکشن زندگی میں آ جاتی ہے. اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے یہ ایک اور پرابلم ہوتا ہے کہ کب اگر ان کو خود کھانا بنانا نہیں آتا تو ان کو کسی ایسے فرد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کی خوراک کا دھیان رکھے، وقت پر ان کو کھانا دے سکے اور وہ کھانا دے جس کی انہیں ضرورت ہے. ریگولر ایکسرسائز کین ڈیلے دیز چینجز. Considering individual differences, one can see that there are cases when people aged 70 are better than people aged 50 in terms of the functioning of their heart and other organs. تو ہم جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 50 برس کی عمر کا ہے یا 55 یا 60 یوں کہہ لیجیے 65 برس کی عمر کا ہے اور وہ ریگولر ایکسرسائز کرتا ہے، ریگولر جاگنگ کرتا ہے اور وہ اچھی غذا کھاتا ہے، تو وہ شاید ایک 45 برس کے شخص سے زیادہ اچھی کارکردگی دکھا سکے، کیونکہ جو 45 برس کا شخص ہے وہ اوور ویٹ ہے اور اس کا وزن شاید 250 پاؤنڈ ہے اور وہ اپنے کھانے میں کسی چیز کا دھیان نہیں رکھتا، ہائی کولیسٹرول غذا کھاتا ہے، اسموکنگ بھی کرتا ہے اور ایکسرسائز بالکل اس کی زندگی میں نہیں ہے، اور جو کام کرتا ہے اس کے لیے وہ چلنا پھرنا پسند نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ گاڑی پر سفر کرے. تو جن لوگوں کا اس طرح کا لائف سٹائل ہوگا، سیڈنٹری لائف سٹائل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ رسکی بیہیویئرز بھی ہیں، دیٹ از لیک آف ایکسرسائز، بیڈ نیوٹریشن اور پور نیوٹریشن اینڈ اسموکنگ. اگر یہ 3 چیزیں وہ کر رہا ہے، جو شخص 45 ایئرس کا ہے
ڈیفینیٹلی اس کا ہیلتھ اسٹیٹس آپ دیکھیں گے اور اس کا اسٹیمنا جو ہے اس 65 ایئرس کے فرد سے کہیں کم ہوگا. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا، آج کے لیکچر میں ہم ایجنگ کے مختلف ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ فزیولوجیکل بایولوجیکل ایفیکٹس کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپیرنس میں کیا چینجز آتی ہیں، اور پھر وہ کیا سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں جو کوئی شخص ایجنگ میں ایکسپیرئنس کرتا ہے. سب سے پہلے فزیولوجیکل یا بایولوجیکل ایفیکٹس. اے، ایفیکٹس آن دا سینسری پروسیسز. ایجنگ ہمارے تمام سسٹم کو متاثر کرتی ہے. ایجنگ سے مراد ہے ڈی جنریشن، اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا ڈی جنریشن تو شاید 20s میں سٹارٹ ہو جاتی ہے. 25 برس کی عمر کے بعد شاید بہت گریجول طریقے سے آپ کی اسکن میں وہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، باڈی کے باقی کے فنکشنز میں اور آرگنز میں اور سیلز میں، لیکن وہ اتنی غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کا احساس نہیں ہوتا. اور گروتھ جو اسپرٹس میں ہو رہی تھی 20-21 ایئرس تک، وہ اب اس طرح سے نہیں ہو رہی. تو فزیولوجیکل چینجز میں مختلف ایسپیکٹس جو ہیں ہماری بایولوجی کے، ان پہ افیکٹ ہوتا ہے. اور سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں اور جو خاصا نمایاں افیکٹ ہے وہ ہے سینسری افیکٹ، کیونکہ جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ چشمہ لگا لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اب ان کی عمر بڑھ رہی ہے. The efficiency of the sense organs is reduced, resulting into poor visual acuity, hearing impairment or loss, less effective kinesthetic sense, and less effective olfaction and the sense of taste. Besides, problems like cataract may also develop. تو سب سے پہلی تبدیلی جو اکثر لوگوں کے ساتھ رونما ہوتی ہے، اور اکثر تو 40 کی عمر میں پہنچتے ہی لوگوں میں یہ تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ ہے نظر کی کمزوری. یوں تو تمام سینسری پروسیسز جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، نظر بہت جلدی جو ہے کمزور ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد وہ بار بار گرتی رہتی ہے اور اس کا آپ کی اینک کا نمبر بڑھتا رہتا ہے. لیکن پہلی دفعہ جو چینج محسوس ہوتا ہے نزدیک کی نظر میں، وہ عام طور پر 40 برس کی عمر میں ظاہر ہوتا ہے. Of course, we are not talking about the people who have the problems of eyesight otherwise also. کچھ لوگوں کو 10 برس کی عمر میں بھی چشمہ لگ جاتا ہے، لیکن ایجنگ کے ساتھ جو تبدیلی آتی ہے وہ یوزلی 40 سے شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سماعت پہ، ہیئرنگ پہ اثر پڑتا ہے، لیکن یوزلی یہ امپیکٹ جو ہے ذرا سی لیٹ عمر میں جا کے آتا ہے. 65-70 کی ایج کے بعد عموماً لوگوں کی جو ہیئرنگ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. بہت زیادہ بڑی عمر میں جا کے خاصی زیادہ امپیئر ہو جاتی ہے، اور ہیئرنگ لاس بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آنکھوں کے حوالے سے کیٹریکٹ جو ہے، جس کو ہم موتیا کہتے ہیں، 60 اور اس سے اوپر کی عمر کے لوگوں میں اکثر یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسے پرابلمس ہیں جو ہیئرنگ سے اور سائٹ سے تعلق رکھتے ہیں. دیز آر کریکٹیبل. ہیئرنگ کا اگر اس کی امپیئرمنٹ ہو تو ہیئرنگ ایڈز اویلیبل ہیں، اور اب بہت ماڈرن قسم کے ہیئرنگ ایڈز ہیں. دوسرے دیکھنے والے شخص کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس شخص نے ہیئرنگ ایڈ پہن رکھی ہے. اسی طرح سے نظر کی کمزوری جو ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جو کہ کریکٹ ہو جاتی ہے چشمے کی مدد سے. اس کے ساتھ ساتھ لیزر ٹریٹمنٹ کے ذریعے بھی اس کی کریکشن ہو جاتی ہے. کیٹریکٹ کا آپریشن بہت سکسیزفل ہے، بڑی کامیابی سے ہو جاتا ہے، لینس بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا. اور پھر سینس آف اسمیل اور سینس آف ٹیسٹ پر بھی اثر پڑتا ہے. اسمیل کی سینس اتنی ایکوریٹ نہیں رہتی اور اتنی زیادہ سینسٹیو نہیں ہوتی جتنی کہ پہلے تھی. جلدی انسان کو اسمیل کا معلوم پتہ نہیں لگتا. اسی طرح سے ٹیسٹ برڈ اتنے شارپ نہیں رہتے جتنے پہلے تھے، اور اکثر لوگ، بڑی عمر کے لوگ جو ہے، کھانے کا مزہ اچھا نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ کھانا تو شاید اسی طرح کا تھا، لیکن اب سینس آف ٹیسٹ اور سینس آف اسمیل اتنی اچھی نہیں رہی کہ انسان جو ہے اپنی خوراک کو اس طرح سے انجوائے کر سکے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چینجز ہیں جو ایجنگ کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں. مینوئل ڈیکسٹیرٹی and muscular movement is affected. The immune system gets weaker and the body gets attacked by the disease and infection easily. Besides, it takes longer to recover. The endocrine activity also slows down and the release of many hormones is either inhibited or stopped.
or the hormones are released in insufficient amounts. In females, menopause is a major milestone. تو ایسی ایکٹیویٹیز جس میں بہت اچھی آئی ہینڈ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہو، بہت سفسٹیکیٹڈ مینول ڈیکسٹیرٹی درکار ہو، اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. بڑی عمر کے لوگ اس کو اتنی اچھی طرح سے اتنے فائنلی نہیں کر سکتے جیسے وہ پہلے کر سکتے تھے. لیکن ایک جو ذرا سی سیریس تبدیلی آتی ہے وہ ہے امیون سسٹم جو ہے پہلے کی نسبت کمزور ہو جاتا ہے، بیماری جلد حملہ کرتی ہے اور ریکوری دیر سے ہوتی ہے. اور جس چینج سے میلز اپنے میل رول سے یا فیمیلز اپنے فیمیل رول سے ہٹتا ہوا محسوس کرتے ہیں وہ ہے ہارمونل چینج. بہت سے ہارمونز جو ریلیٹڈ ہیں دونوں جینڈرز کے ساتھ، ان کی اماؤنٹ یا تو بہت کم ہو جاتی ہے یا انسفیشینٹ ہوتی ہے یا ارریگولر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مزید جو ہے چینجز انسان کی فزیکل لائف میں اور اس کی سوشل لائف میں بھی آ سکتے ہیں. فیمیلز کی صورت میں جس وقت ان کے فیمیل ہارمونز جو ہیں ان کا لیول بہت گر جاتا ہے، ان کی اسٹیج زندگی میں جو ایک میجر مائل سٹون آتا ہے دیٹ از آف مینوپاز. اس اسٹیج پر یوں عورتیں یہ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہاں اب ہم بڑی عمر میں داخل ہو گئے. although it's a debatable issue, we will talk about it in a separate lecture. ہم ایک الگ لیکچر میں بات کریں گے problems associated with the reproductive health of females. ابھی کے لیے صرف اتنا کہ ایجنگ کے ساتھ جو عورتوں میں بہت نمایاں تبدیلی آتی ہے وہ ہے مینوپاز کی. Many diseases like arthritis, dementia, Alzheimer's disease and Parkinson's disease are possible to develop in old age. Hypertension and cardiovascular disease are common in old persons. Some cancers are more prevalent in older persons. For example, cervical, breast or prostate cancer. تو کچھ بیماریاں جو ہیں وہ خاص طور پر اولڈ ایج میں ہی لاحق ہوتی ہیں، جیسے کہ الزائمرز یا پارکنسنس. اگر آپ پہلے سے واقف نہیں ہیں تو الزائمرز میں جو ایک خاص چیز ہوتی ہے وہ میموری پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. پارکنسنس کی ایک خاص چیز جس سے آپ پہچان سکتے ہیں وہ ہے راشا اور ہاتھوں کا اور باڈی کے مختلف حصوں کا کانپنا. اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر بڑی عمر کے لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، ہارٹ ڈیزیز زیادہ پائی جاتی ہے. کچھ کینسرز یوں تو کسی بھی عمر کے شخص کو ہو سکتے ہیں، لیکن بڑی عمر کے مردوں میں اور بڑی عمر کی خواتین میں ان کا ریٹ زیادہ ہے. خواتین کی صورت میں بریسٹ کینسر اور سرویکل کینسر کا رسک پیریڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ. کم عمر کی خواتین میں، کم عمر کی لڑکیوں میں یہ پرابلمس بہت کم دکھائی دیتے ہیں، لیکن بڑی عمر کی عورتوں میں یہ پرابلمس بہت زیادہ ہیں. سملرلی بڑی عمر کے مردوں میں پروسٹیٹ کا کینسر جو ہے اس کا ریٹ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ رہا ہے اور اس کے لیے بر وقت ڈائگنوسس کی ضرورت ہے. تو اگر لوگ ان تمام طرح کے کینسرز کے لیے بر وقت اسکریننگ کروائیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ پروگنوسس بہت اچھا ہوتا ہے، بر وقت ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے بعد میں بھی اس چیز کو شور بنایا جا سکتا ہے کہ ریلیپس نہ ہو. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو خاصی کامن ہے بڑی عمر کے مرد و خواتین میں وہ ہے بون فریکچرز. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بڑی عمر کی عورتوں میں بون فریکچرز زیادہ ہوتے ہیں. یوزلی ہپ بون کا فریکچر جو ہے اکثر بڑی عمر کی خواتین جو ہے اس کا شکار ہو جاتی ہیں. مردوں میں یہ چیز کم ہوتی ہے کیونکہ ان میں بونز جو ہیں وہ برٹل نہیں ہوتے. In case of females, especially postmenopausal females, osteoporosis is a major problem. Osteoporosis refers to brittle bones, weak bones, which leads to possible chance of bone fractures. اس کے علاوہ ہم نے بہت مختصر طریقے سے کوشش کی کہ آپ کو ان چند خاص باڈیلی چینجز کے بارے میں بتا سکیں جو کہ بڑی عمر میں کسی بھی شخص کے ساتھ درپیش ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ایک بہت نمایاں چینج ہے اور جو شاید اگر سائیکولوجیکل لیول پہ دیکھا جائے تو لوگ سب سے زیادہ اس کا اثر لیتے ہیں وہ ہے چینج ان اپیئرنس، فزیکل اپیئرنس، اسپیشلی فیشل اپیئرنس. انسان کی باڈی میں، انسان کے ہاتھ پاؤں میں، انسان کے چہرے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں سب سے زیادہ
لوگوں کو وہ چیز متاثر کرتی ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ پہلے جیسے نہیں رہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اندرونی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، یعنی بایولوجیکل اور فزیولوجیکل چینجز، تو انسان کو ان چیزوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں اب میں عمر کے ایک ایسے دور میں داخل ہو گیا ہوں جب مجھے شاید لوگ آج نہیں تو کچھ عرصے کے بعد بوڑھا کہنا شروع کر دیں گے. In case of females, they are more concerned about these changes in appearance because of cosmetic reasons. Traditionally, stereotypically, عورت کا تصور بیوٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوٹی کو، اپنی خوبصورتی کو کھو رہی ہیں. Some prominent and some not so prominent changes take place in people's appearance. The face of the person is the most affected region. However, the whole body may show the age of the person. The hairline recedes and the hair first turn gray and then white. Tooth decay and tooth loss happens. It not only affects the shape of the mouth and thus speech, but also affects the type of food one can eat. The skin is dry and wrinkled. A person's height may be shortened due to a decay of cushioning between the vertebrae. تو ایجنگ کے اپیرنس میں جو بہت نمایاں اثرات ہیں وہ 2 یا 3 کیٹیگریز میں دیکھے جا سکتے ہیں. پہلی بات تو چہرہ اور اسکن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ باڈی اتنا، اسکن جو ہے اتنا موئسچر جو ہے اپنے اندر کنٹین نہیں کرتی. اس کے ساتھ ساتھ بڑی عمر کا فرد جو ہے وہ اس طرح سے خوراک نہیں لے رہا ہوتا جو پہلے لے رہا تھا، کہ اس کی باڈی کو زیادہ نرشمنٹ ملے اور اسکن کو زیادہ نرشمنٹ ملے. اور پھر فزیکل ایکٹیویٹی بھی اتنی زیادہ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے اسکن جو ہے وہ زیادہ ہیلدی محسوس کرے اور زیادہ اچھی طرح سے بریتھ کرے. تو اسکن ڈرائی ہوتی ہے اور ڈرائینس کی وجہ سے اور باقی فیکٹرز کی وجہ سے بھی رنکلنگ شروع ہو جاتی ہے. تو رنکل اسکن جو ہے وہ تو بڑھاپے کی علامت سمجھی جاتی ہے. بالوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. مردوں میں بال بہت زیادہ گر سکتے ہیں، بہت تھن ہو سکتے ہیں. بالڈنس تو ویسے یوزلی انہیریٹڈ ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی بالڈنس ہو جاتی ہے. مردوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، عورتوں میں البتہ بالڈنس بہت ریئر ہے، ہو سکتی ہے، لیکن بال جو ہے بہت تھن ہو سکتے ہیں اور ان کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ ان کے بال اب اتنے نہیں رہے جیسے پہلے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کو اپنے ہیئر سٹائل میں تبدیلی کرنا پڑتی ہے یا شاید ایک مخصوص ہیئر سٹائل اپنانا پڑ جاتا ہے. ٹوتھ ڈیکے ہوتا ہے، دانت بہت سے لوگوں کے کمزور ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. اس کی وجہ سے اگر ان کو ریپلیس نہ کرایا جائے تو ان کی کھانے کی جو عادات ہیں وہ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں، وہ صرف مخصوص طرح کی غذا لے سکتے ہیں. ماؤتھ کی شیپ، منہ کی شیپ تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بولنے میں اور کس طرح سے وہ لفظ ادا کرتے ہیں اس میں ان کو مشکل پیش آ سکتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر بڑی عمر کے لوگ، خاص طور پہ اگر آپ نے ان کو آج سے 10 برس پہلے دیکھا تھا اور آج بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا قد تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، اور لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ میرا قد گھس گیا ہے. تو یہ فیکٹ ہے کہ بہت سے لوگوں میں عمر کے ساتھ 1-1.5 انچ کا فرق قد میں آ سکتا ہے، کیونکہ جو ہمارا ورٹیبرل کالم ہے اور جو ورٹیبرا کے درمیان میں کشننگ ہے وہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ڈی جنریٹ کرتی ہے، کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک اسٹریچ جو تھا وہ کم ہو جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی صورت میں وہ کمی جو ہے قد کم ہونے کی صورت میں ظاہر ہو. بایولوجیکل اور فزیولوجیکل چینجز اور اس کے ساتھ ساتھ اپیرنس میں ہونے والے چینجز کے ساتھ ساتھ جو چیز انسان کے محسوسات سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی فیلنگس کو انوالو کرتی ہے وہ ہے سائیکولوجیکل افیکٹس. Aging does not have just biological effects and effects on the person's appearance, but it has quite deep-rooted effects on the psychology of the person. The way person feels how people treat him or her, the way person perceives life, the way person handles new problems or takes up new problems, all of it changes. احساس تبدیل ہو جاتا ہے، ایموشنز تبدیل ہو جاتے ہیں، سوشل ریلیشنز تبدیل ہو جاتے ہیں یا ہو سکتے ہیں.
اور انسان کا سیلف کانسیپٹ بھی جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. ایجنگ ڈز افیکٹ the self-concept of the person and the self-esteem of the person. But remember, maybe it's something new for you. It does not always lowers down the self-esteem or self-concept. Many old people have been seen to have a self-concept that was higher than what they used to have a few years ago. بہت سے لوگ اپنی ذات کے بارے میں عمر گزرنے کے ساتھ پہلے سے اچھا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی ہم آپ کو اس بارے میں کچھ ریسرچ ایویڈنس بھی بتائیں گے، لیکن یہ بات ایک سے زیادہ دفعہ کہنے کا مقصد یہ بھی ہے، اور اس کورس کا مقصد بھی یہ ہے دیٹ یو شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو لک ایٹ تھنگس فرام ڈفرنٹ اینگلس، فرام ڈفرنٹ پرسپیکٹوز. ناؤ رائٹ ناؤ وین وی آر ڈسکسنگ ایجنگ، یو شوڈ بی ایبل ٹو اینڈ یو شوڈ ٹرائی ٹو لک ایٹ لائف فرام این اولڈ پرسنس ویو پوائنٹ. ایک بڑی عمر کے شخص کو، جو کہ ہو سکتا ہے آپ کے والد یا والدہ ہوں، یا دادا دادی یا نانا نانی ہوں، یا کوئی اور رشتہ دار، یا شاید کوئی استاد، آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ تمام چیزیں اگر کسی شخص کے ساتھ ہو رہی ہیں تو اس کو کیسا محسوس ہوگا. Aging does not change the perceptions of the aging person alone. It has been seen that the perceptions and the attitudes and behaviors of other people in contact with that person also change. یہ نہیں کہ صرف ایک بڑی عمر کے شخص کو محسوس ہو کہ زندگی بے معنی ہو گئی. دوسری جانب دوسرے لوگ بھی اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی اب تمہارے لیے ختم ہے، آپ نے جو کرنا تھا آپ نے ایسا کر لیا، سب کچھ کر لیا، جو اچیو کرنا تھا کر لیا، جو ناکامیاں تھیں وہ حاصل کر لی. ناؤ دیٹس اینڈ آف اٹ، اینڈ آف دا گیم. ریٹائرمنٹ ہو گئی، اب آپ گھر بیٹھیے، آرام کیجیے، زیادہ سے زیادہ گارڈن کا دھیان رکھ لیں یا چھوٹے بچوں کو سیر پر لے جائیں. اب ایک شخص جو 60 سال کا ہے، yesterday he was 59 plus and today he is 60 and he is retiring. When he was 59 plus, 59 years and 363 days, he was fully capable. He could handle things. He could run an office. He could run an office that had 300 staff members. And he was a manager and he was in total control of the situation, of the decision and the organization and those 300 people as well. And now, on the 365th day, after 59 years, he is not capable of doing, he is considered not capable of doing any of those things. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مارکر دے دیا گیا، ایک پوائنٹ، ایک لائن ڈرا کر دی گئی کہ آج سے آپ وہ تمام کچھ نہیں کر سکتے جو آپ کل تک کر سکتے تھے. تو اگر دیکھا جائے تو فرد میں فزیکلی اور سائیکولوجیکلی ایک دن میں ایک رات میں کوئی تبدیلی نہیں آ جاتی، لیکن معاشرے اور دیگر افراد کے سلوک کی وجہ سے اور برتاؤ کی وجہ سے وہ شخص بالکل مختلف محسوس کرنا شروع کر سکتا ہے. Psychological effects of aging. Learning. Most old people can learn new things, but not as readily and as fast as young persons. However, there may be limitations in terms of what they can learn. A task involving fine dexterity and eye-hand coordination may take longer. So, learning کے بارے میں ریسرچ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ بھی نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، البتہ جس میں فائنر موومنٹس درکار ہوں اس میں وہ کچھ سلو ہو سکتے ہیں. Attention and concentration. Some research evidence shows that the old people cannot concentrate on a task for as long as a young person can do. Now you must have seen old people who are trying to do something, or maybe you are discussing something with them and they take a deep interest in that and then they get irritated. Now we are not talking about each and every person. We are talking about some people who behave like that. They have a problem of concentrating. They cannot concentrate on just one thing for very long. Maybe they find it boring, maybe they get irritated or agitated, یا ان کو وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، یا جو ایکٹیویٹی ایک ینگ شخص کو اچھی لگ رہی ہے وہ ان کو بورنگ لگ رہی ہے. وٹ ایور دا ریزن،
کانسنٹریشن دیکھا گیا ہے کہ بزرگوں میں بہت بڑی عمر میں جا کے خاصی کم ہو جاتی ہے، وہ اس طرح سے کسی چیز پر غالباً وہ تھک جاتے ہیں. زیادہ ریسرچ سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اٹینشن اسپین کم ہو جاتا ہے اینڈ دے فیل سارٹ آف ڈرینڈ، آؤٹ آف انرجی. اس کے ساتھ ساتھ میموری میں ہم جانتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگوں میں خاصی تبدیلی آتی ہے، اور بڑی عمر یہاں پہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیپل ہو آر ان دیئر 70s and 80s. 60 plus changes start, but these changes like memory کے changes اور manual dexterity کے changes جو ہیں، یہ جو ہے ہم جب بات کریں تو زیادہ تر نمایاں ہوتے ہیں 70s اور 80s میں. میموری، all people may experience weakened memory, especially short-term memory. In case of certain diseases like Alzheimer's, the loss may be severe. تو میموری کا لاس ہو سکتا ہے، میموری کمزور ہو سکتی ہے، خاص طور پر شارٹ ٹرم میموری کے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. لوگوں کو بچپن کی باتیں تو یاد ہیں جو آج سے 75 برس پہلے ہوئی تھی، لیکن جو بات پرسوں ہوئی وہ بھول جاتی ہے. خاص طور پر الزائمرز کی صورت میں ایسی تبدیلی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ کوئی شخص مکمل طور پر چیزوں کو بھول جاتا ہے. کچھ لوگوں کے خیال میں انٹیلیجنس میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ عمر کے ساتھ آئی کیو لیول بھی کم ہو جاتا ہے. مگر کانٹراڈکٹری ایویڈنس اس سلسلے میں موجود ہے. There is some evidence that old people cannot perform as good as young persons on IQ tests, suggesting that old people are less intelligent. However, it's a debatable issue because there is some other evidence too that suggests that younger people can perform better on these tests because these tests involve skills that they are or have been learning at school. تو جیسا کہ ابھی کہا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ ذہانت ان کی کم ہو جاتی ہو یا آئی کیو اسکور کم ہو، لیکن اس کا پاسبل ریزن یہ ہے کہ غالباً ٹیسٹ میں جو آئٹمس ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن ایجوکیشن مل رہی ہے اکثر بچے اس سے فیملیئر ہوتے ہیں اور وہ اچھا پرفارم کر لیتے ہیں. سیلف اسٹیم، personality and self-concept. There is a likelihood that as a consequence of inability to perform certain tasks that one could do earlier and as a result of other people's negative attitudes, an older person may begin to feel worthless, feeling not needed, and become cynical or cranky. لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا، کچھ سٹڈیز میں، کچھ ریسرچ میں اس سے الٹ بھی ہمیں ایویڈنس ملی ہے کہ بڑی عمر میں لوگوں کا سیلف کانسیپٹ اور سیلف اسٹیم صرف کم نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں. In one study, it was seen that older adults over a period of 14 years had become more cheerful, open-minded, and frank. There was no change in the self-esteem or satisfaction with life or more than 50% of these as they entered late adulthood. Significant increases were found in nearly 1/3 of the subjects. Some other studies have shown that older and younger people have equally high self-esteem. And some suggest that older people have higher self-esteem than younger people. So, آپ نے دیکھا کچھ ریسرچز یہ کہہ رہی ہیں کہ سیلف اسٹیم اور سیلف کانسیپٹ متاثر ہوتے ہیں، اور کچھ کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. اور اس کے کانٹراڈکٹری ایویڈنس بھی موجود ہے کہ بڑی عمر کے لوگ پہلے سے اپنی ذات کے بارے میں زیادہ اچھا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک اور چیز جو بڑی عمر کے لوگوں کو جس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، جس کا ینگ لوگوں کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ ہے ایمپٹی نیسٹ سنڈروم. ایمپٹی نیسٹ سنڈروم سے مراد ہے وہ سچویشن جس میں پیرنٹس کے بچے ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کبھی نوکری کی تلاش میں، کبھی ہائر ایجوکیشن کے لیے. مگر یہ وہ سٹیٹ ہے جب بچے ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں اور پیرنٹس تنہا رہ جاتے ہیں. بہت سے پیرنٹس کے لیے یہ دور بہت مشکل ہو سکتا ہے، کچھ کے لیے اتنے زیادہ مسائل اس دور میں نہیں ہوتے. لیکن ایمپٹینس سنڈروم ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ خاصی تفصیل میں ڈسکس کریں گے، جس وقت ہم بات کریں گے جینڈر ڈفرینسز ان ایجنگ کی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ورک میں یا کام کے حوالے سے
اور میرج کے حوالے سے ایجنگ میں کیا ڈفرینس آتا ہے اور بڑی عمر کے لوگ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں اور کس طرح کی خواہشات رکھتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے بنیادی طور پر دیکھا کہ ایجنگ کیا ہے، ایجنگ میں ہونے والے مختلف چینجز کیا ہیں، ہاؤ اٹ افیکٹس اے پرسنز biological and physiological functioning, performance, what changes take place in the appearance of a person, and how does aging affect a person psychologically? How does it affect learning of a person, memory, performance, and how does a person feel the empty nest syndrome? How does a person have this experience of being alone without children in a house that used to be full of children? انہی چیزوں کے بارے میں اور اسی طرح کی اور چیزوں کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی چیزیں ہیں جو کامن ہیں دونوں جینڈرز کو اور کون سی چیزیں ہیں جن کو جینڈرز ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ سب کچھ اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.